سب سے پہلا نمازی اس دھرتی کے اوپر رسول اللہ کے بعد کون ہے؟ مولا علی، اور اس کے ساتھ خواتین میں سب سے پہلی نمازی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ حدیث صحیح میں موجود ہے کہ رسول اللہ کی امت کا پہلا نمازی کون ہے؟ وہ بولو یار، مولا علی ہیں۔ خود مولا کائنات فرماتے ہیں واللہ اول من صلی مع رسول اللہ انا، اور اللہ کی قسم سب سے پہلا بندہ جس نے رسول اللہ کی معیت میں نماز ادا کی ہے وہ میں علی المرتضی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ نے اعلان نبوت سوموار والے دن کیا اور منگل والے دن حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر علی نے نماز پڑھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس سے پہلے ایمان بھی تو لے آئے ہیں نا۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلا نمازی حضور کی امت کا کون ہے؟ حضرت فیض کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برگی ایک حدیث ہے جس کو امام نسائی نے اور دیگر محدثین کرام نے روایت فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی اسلام کا یعنی آغاز کا دور تھا، تو ایک دن فرماتے ہیں میں مکے میں آیا، تو مکے میں نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے ملاقات کی۔ کس سے؟ ابا۔ تو حضرت عباس حضور کے سگے چچا ہیں، اور حضرت عباس جو ہے نا یہ حضرت علی کے بھی کیا ہیں؟ سگے چچا ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اور عباس کاروباری سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ کعبہ شریف کے سامنے ایک نوجوان ہے جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، اور اس جیسا سونا میں نے کوئی نہیں دیکھا تھا۔ فرماتے ہیں اور اس کے پیچھے نا ایک عورت کھڑی ہے اور ایک بچہ کھڑا ہے، اور بچہ یوں لگتا ہے کہ وہ بھی چاند کا ٹکڑا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اگلا نوجوان خوبصورت ہے جو وہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ پیچھے دونوں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ نیچے جھکتا ہے تو یہ بھی جھک جاتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ میں نے عباس سے کہا عباس میری نگاہوں نے آج تک یہ منظر نہیں دیکھا، یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ تین لوگ یہ کون ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے میں نے حرم کی حدود میں ایسا کرتا کسی کو نہیں دیکھا۔ جناب عباس نے فرمایا یہ جو آگے کھڑا ہے نا جو سب سے سونا ہے یہ بھی میرا بھتیجا ہے، یہ جو پیچھے کھڑا ہے نا جو چاند کا ٹکڑا ہے یہ بھی میرا بھتیجا ہے، اور یہ جو عورت کھڑی ہے نا یہ اس میرے بھتیجے کی جو آگے کھڑا ہے اس کی بیوی ہے۔ اگلے کا نام ہے محمد، پچھلے کا نام ہے علی، اور عورت کا نام ہے خدیجہ، اور یہ میرا جو بھتیجا محمد ہے وہ اللہ کا نبی بن کے آیا ہے، اور یہ ان کی عبادت ہے نماز، یہ تینوں مل کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا نمازی اس دھرتی کے اوپر رسول اللہ کے بعد کون ہے؟ مولا علی، اور اس کے ساتھ خواتین میں سب سے پہلی نمازی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ام المؤمنین ہے۔ تو مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا بھائی مجھے تو نہیں پتا عمارت المسجد الحرام کا درجہ کتنا ہے، حاجیوں کو پانی پلانے کا درجہ کتنا ہے، پر اتنا پتا ہے کہ اللہ نے جب نماز اتاری ہے نا تو باقیوں نے 6 مہینے بعد نماز پڑھی ہے، میں علی نے 6 مہینے پہلے نماز پڑھی۔ اس پر قرآن مجید قرآن رشید کی آیت نازل ہوئی اجعلتم سقایت الحاج وعمارت مسجد الحرام وعمارت المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے کو ایسا بنا دیا، اس آدمی کے برابر بنا لیا کہ جس نے اللہ پر ایمان لایا، آخرت کے دن پر ایمان لایا اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں۔ اب یہاں مولا کائنات کے ایمان کو ڈسکس کیا گیا ہے، کیونکہ آپ ایمان میں بھی سب سے پہلے ہیں اور جہاد کرنے میں بھی ظاہر ہے، باقیوں نے عملی جہاد بعد میں کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مولا کائنات نے نا سب سے پہلے لفظ جہاد زبان سے نکالا۔ جہاد ہوا وہ کیا ہے؟ جنگ بدر ہے، تو جنگ بدر میں ہیرو کون تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ تھے نا یار۔ سارے جتنے مشرک مرے 70 کے قریب جو نا کفار مارے گئے، اور ان کفار 70 میں سے 35 کے قریب اکیلے مولا علی کی تلوار کا نشانہ پر شیر خدا مشکل پوچھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، یہ برابر۔ تو گویا قرآن نے یہ پسند نہیں کیا اللہ نے کہ کوئی علی کی برابری کر سکے۔ مجھے اب کہنے دیجئے جب اللہ کو یہ پسند نہیں کہ سگا چچا ہو کر بھی، کیونکہ وہ اسلام علی کے بعد لے کر آئے، طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے ہو کر بھی حضور کے متقدمین صحابہ میں سے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کو گوارا نہ ہوا کہ کوئی علی کی برابری کرے، اس لیے فرمایا تم علی جیسے نہیں، علی تم جیسا نہیں۔ ذرا غور کرو، جب رب کو علی جیسا کسی نہ ہونے والا جو ان جیسا نہیں ہے اللہ کو وہ پسند نہیں، تو محبوب محمد جیسا ہونا کس کو پسند کرے؟